بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول گزر چکا، میں قصداً 12 ربیع الاول کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں۔ یہ میری سیکنڈ کلپ ہے 12 ربیع الاول کے بعد۔ ہم جیسے میں نے پہلے کلپ میں بھی عرض کی، ہم جذباتی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ہر شخصیت کو، بے شک وہ قائد اعظم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام، ہم ایک دن کی شخصیت ان کو رکھتے ہیں۔ اس دن ہم پٹاخے بھی چلائیں گے اور دیگے بانٹیں گے اور نعت پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد۔ تو میں نے پہلے کلپ میں آپ سے ان کے 2 خصوصیات ذکر کی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا آپ کے سامنے پیغام رکھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے حوالے سے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ایک بات کہی ہے، اس توسط سے وہ ہمارے اوپر بھی پوری اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی آپ اس کے ذریعے، یہ جو قرآن ہے، قرآن کے ذریعے آپ جہاداً کبیرہ، سب سے بڑا جہاد کیجیے۔ ہمیں جو جہاد بتایا گیا ہے بچپن سے اور جو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، وہ ارطغرل صاحب گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں اور فتح کر گئے، نعرہ تکبیر، اور دیکھیں یہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد ہے ہی نہیں، وہ قتال ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اس سے تعلق ہی نہیں۔ جہاد ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، ٹو اسٹرائیو ان دا وے آف گاڈ آل مائٹی۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو سب سے بڑا جہاد ہے حضور علیہ السلام کو، وہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے جہاداً کبیرہ کیجئے۔ تو آپ نے اور میں نے جو پیغام لینا ہے 12 ربیع الاول کے بعد، اب ہم ہوش میں آ گئے ہیں، پورا سال ہم نے انشاءاللہ حضور علیہ السلام نے جو ہم کو قرآن دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام، ہم اس کو ترجمہ سے پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ایک اور بات حضور علیہ السلام سے فرمائی ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، بالکل آیات کے ٹکڑے ہیں، یقین کیجئے۔ یہ 50 سورہ کی آخری آیت، اللہ پاک نے فرمایا کہ پس اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو یاد دہانی کرو جو میری وعید سے ڈرتے ہوں، یعنی جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ کا خیال ہے، کچھ خوف ہے، اس قرآن کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرا دو۔ یاد دہانی، قیامت آنی ہے، حساب دینا ہے، رب ہے، کائنات ہے، وی آر اکاؤنٹیبل فار آر ڈیڈس۔ تو قرآن کا یہی مقصد ہے۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے اسی صورت میں جہاں لکھا ہے نا کہ تم اسی کے ذریعے سے جہاد کرو، جہاداً کبیرہ، یہ 52 آیت ہے سورہ فرقان کی، اس کی 30 آیت میں حضور علیہ السلام قیامت کے دن، یعنی وہ تو قریش کے خلاف ہے لیکن ہمارے خلاف ایک کیس دائر کریں گے، اور وہ کہیں گے جس میں کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے، اِنَّا قَوْمَ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یہ وہ قوم ہے یا اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو پس انداز کر کے وہ چیز یعنی اس قرآن کو پس پش رکھا، یعنی یہ قرآن ہے نا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو پیچھے رکھا، اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اس کا ڈیو شیئر ہی نہیں دیا۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے میرا آپ کو پیغام ہے، اپنے آپ کو کہ آئیے اس قرآن کو تھامیے، اس کو اس طرح پڑھیے جو اس کا حق ہے۔ اس کا ایک ہی حق ہے، قرآن کو پڑھنے کا ایک ہی حق، سمجھ کے، یعنی آپ عربی پڑھیے، لیکن خدا کے لیے جتنی عربی ہم پڑھیں گے، ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے، ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اتنا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ ہم حضور علیہ السلام کی جو اللہ نے ان سے ہدایت دی اس پر ہم صحیح معنی میں عمل کر سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔